پارچے نئے دور کا نیا مزاح۔ جی ہاں دوستو، یہ کتاب کا نام ہے جو مرزا یاسین بیگ صاحب نے 2016 میں لکھی ہے، پارچے۔ اس کتاب میں سے جس چیپٹر کا میں نے انتخاب کیا ہے آج آپ کے لیے، اس کا ٹائٹل ہے پنکھے نہ ہوتے تو ہماری ہوا خراب ہوتی۔ گھروں میں زبان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ چلتی ہے وہ پنکھا ہے۔ پنکھوں کے آباء و اجداد کو ایک زمانے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ اسے رنگ برنگے گوٹے کناریوں سے سجایا جاتا تھا۔ اسے جھلنے کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے۔ کسی کو عزت دینی ہو تو اسے گاؤ تکیہ دے کر پنکھا جھلا جاتا تھا، اور بے عزت کرنا ہو تو پنکھے کی ڈنڈی سے مرمت کی جاتی تھی۔ وقت گزرا، پنکھوں کے پر نکل آئے۔ اب پنکھے ہاتھوں سے نکل کر سر پر سوار ہو چکے ہیں۔ بعض پہلو سے بھی لگے ہوتے ہیں۔ پنکھا پر رکھتے ہوئے بھی خود اڑ نہیں پاتا، مگر حلقوں کو اڑا دیتا ہے۔ پنکھا چلے تو بل آتا ہے، اور نہ چلے تو پسینہ آتا ہے۔ پنکھا نیا ہو تو ہوا دیتا ہے، اور پرانا ہو جائے تو آواز۔ زمانے کی ہوا لگ جائے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے، اور پنکھے کی ہوا ضرورت سے زیادہ لگ جائے تو بیمار۔ بیل باٹم کے زمانے کے پنکھے اور شکل کے تھے، اور آج صرف باٹم کے زمانے کے پنکھے اور۔ حضرت انسان کی طرح پنکھوں نے بھی بہت سے بحروب بدلے ہیں۔ پنکھا شوہر اور بیوی سوتے جاگتے ساتھ رہتے ہیں، مگر پنکھا ہمیشہ سب کو اپنے نیچے یا پہلو میں رکھتا ہے، اوپر آنے نہیں دیتا ہے۔ پنکھا صحبت کا بہت اثر لیتا ہے۔ ہیٹر کے ساتھ لگا ہو تو گرم ہوا پھینکنے لگتا ہے۔ پنکھے کی مرغوب غذا بجلی ہے، مگر کبھی کبھی بیٹری بھی کھا لیتا ہے۔ گنجے اور ٹوپی والے پنکھے کو سیکولر سمجھتے ہیں اور اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتے ہیں۔ زلف دراز ہو تو پنکھے کی ہوا خوشبو دینے لگتی ہے۔ پنکھے کو انگریزی میں فین کہتے ہیں، اور فین کو اردو میں پرستار۔ آدمی مشہوری تب ہوتا ہے جب وہ اپنے فینس پیدا کر لے۔ یہ پیدائش خاندانی منصوبہ بندی کو متاثر نہیں کرتی۔ عام آدمی پنکھوں کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، اور خاص آدمی کو اس کے فین اٹھائے پھرتے ہیں۔ پنکھوں کی مونوپلی کو ایئر کنڈیشن نے ختم کیا۔ یہ سیرت میں پنکھوں سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، مگر پنکھا پھر بھی اس سے نہیں جلتا، کیونکہ اس کے پر نہیں جلتے۔ سچ تو یہی ہے کہ پنکھے گرمی کو مارتے ہیں۔ اگر پنکھے نہ ہوتے تو ہم سب آدھے پکے ہوتے، اور ٹھنڈی ہوا کے لیے کھلے آسمان کو تک رہے ہوتے۔ اے پنکھے تیرا شکریہ، تو نہ ہوتا تو ہماری ہوا خراب ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت کالم جس کو لکھا تھا مرزا یاسین بیگ صاحب نے، اور ان کی یہ کتاب جو آج میں نے اس کا آغاز شروع کیا ہے پڑھنے کے لیے، اس کا ٹائٹل ہے پارچے۔